بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم سیرت رسول پر ایک بہترین کتاب تواریخ حبیب الہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فصل اول مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عنوان ہے اصحاب فیل کا واقعہ اور حضور کے دادا کی تعظیم۔ اصحاب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، والے، اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ اور حضور کے دادا کی تعظیم۔ اب دیکھیے، جب اصحاب فیل کا بادشاہ ابرہہ نام ہے بادشاہ کا، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا۔ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے یعنی گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے، توڑنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا، یعنی حملہ کیا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے چند افراد کو لے کر جبل سبیر پر چڑھ گئے۔ اس وقت نور محمدی عبد المطلب کے پیشانی میں بشکل ہلال نمودار ہو کر اتنا روشن و درخشاں ہوا کہ اس کی شعاع سے خانہ کعبہ منور و تاباں ہو گیا۔ عبد المطلب نے کیفیت دیکھ کر قریش سے کہا کہ یہ نور جو میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ اس میں چند الفاظ دیکھ لیجئے۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے، ابرہہ تو نام ہے، منہدم کرنے کے یعنی گرانے کے لیے، حملہ آور ہوا یعنی حملہ کیا، جد من دادا، امجد من بزرگ یعنی بزرگ دادا، جبل سبیر پہاڑ کا نام ہے، اور بشکل ہلال چاند کی شکل میں نمودار ہو کر، ظاہر ہو کر اتنا روشن و درخشاں ہوا، اتنا روشن ہوا، چمکا کہ اس کی شعاع سے یعنی اس کی روشنی سے خانہ کعبہ منور و تاباں ہو گیا۔ منور و تاباں یعنی روشن ہو گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے قریش سے کہا کہ یہ جو نور میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ اس میں آپ چند شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سوال ہو سکتا ہے کہ اصحاب فیل کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہوگا ابرہہ۔ اصحاب فیل کا بادشاہ مکہ معظمہ پر کیوں حملہ آور ہوا تھا؟ جواب ہوگا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے۔ جب اصحاب فیل کا بادشاہ مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تو رسول پاک کے جد امجد نے کیا کیا؟ آپ نے قریش کے چند افراد کو لے کر جبل سبیر پر چڑھ گئے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبی پاک کا نور مبارک کس کے پاس تھا؟ جواب ہوگا عبد المطلب کے پیشانی میں تھا۔ جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل سبیر پر چڑھے تو اس وقت نبی پاک کا نور چمک کر کس کو روشن کر رہا تھا؟ جواب ہوگا خانہ کعبہ کو روشن کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کے حضرت عبد المطلب نے کیا کہا کہ یہ نور جو میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ خیر، ابرہہ کے لشکریوں نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے چہرے سے عظمت و بزرگی نمایاں تھی، یعنی ظاہر تھی۔ ابرہہ دیکھتے ہی تخت سے تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور پوچھا، آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے فوجی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، انہی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ ابرہہ نے فوراً انہیں اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا، تمہاری عزت و عظمت میرے دل میں اس طرح جاگزیں ہو چکی تھی، جگہ بنا چکی تھی، جگہ پکڑ چکی تھی کہ اگر تم خانہ کعبہ کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی بات کرتے تو میں اسے منہدم نہ کرتا، یعنی خانہ کعبہ کو نہ ڈھاتا، گراتا نہیں۔ عبد المطلب نے کہا، یہ گھر خدا کا ہے، یعنی خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ خود ہی اس کو بچائے گا۔ چنانچہ جب ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طیر ابابیل کو بھیجا۔ طیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ اور ابابیل پرندوں کا نام ہے۔ طیر ابابیل کو بھیجا اور ان پرندوں نے سارے لشکریوں کو ہلاک و تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ حاصل کلام، نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی عظمت و بزرگی تھی کہ اس کے سبب بڑے بڑے بادشاہ ہیبت زدہ ہو جاتے اور تعظیم و تکریم بجا لاتے۔ اب اس میں بھی چند سوال کوشچن آپ بنا سکتے ہیں کہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس کیوں تشریف لے گئے تھے؟ جواب ہوگا ابرہہ کے لشکریوں نے
عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے، اس لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے تو ابرہہ نے آپ کو دیکھتے ہی آپ کی کیسے تعظیم کی، یا پھر آپ کو دیکھتے ہی کیا کیا؟ جواب ہوگا ابرہہ آپ کو دیکھتے ہی تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کو اپنے برابر بٹھایا۔ پھر ابرہہ نے عبد المطلب سے خانہ کعبہ کے تعلق سے کیا کہا؟ اس طرح سوال کر سکتے ہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کی عزت میرے دل میں اس طرح جاگوسی ہو چکی تھی کہ اگر آپ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے بارے میں بولتے، منہدم نہ کرنے کے بارے میں بولتے تو میں اسے منہدم نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے سوال کر سکتے ہیں کہ عبد المطلب نے اس کا جواب کیا دیا؟ عبد المطلب نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، بچائے گا۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو کس کے ذریعے تباہ کیا؟ جواب ہوگا اصحاب فیل کو اللہ تعالیٰ نے طیر ابابیل کے ذریعے تباہ کیا۔ آگے دیکھیے، چاہے زمزم کا سراغ اور حضرت عبداللہ کی قربانی۔ چاہ کا معنی ہوتا ہے کنواں، اور زمزم یہ تو نام ہے، چاہے زمزم کا کنواں، چاہے زمزم کا سراغ یعنی زمزم کے کنواں کا سراغ یعنی پتہ، خبر، اور حضرت عبداللہ کی قربانی، حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد صاحب۔ عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کی جگہ دیکھی، اسے خواب نہیں پڑھنا ہے، خواب پڑھنا ہے۔ چاہے زمزم کی جگہ دیکھی، زمزم کے کنویں کی جگہ دیکھی۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ چاہے زمزم کی اصل تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے آب و گیا میدان میں بحکم الہی چھوڑ آئے اور گزارے کے لیے ایک مشک پانی اور کچھ چھوارے دے گئے۔ پانی ختم ہونے کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہوئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ پانی نکلا۔ پانی کیسے نکلا؟ پورا واقعہ بیان ہو گیا کہ اس کے اصل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ جب آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ گئے جہاں کھانا پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، جب پانی وغیرہ ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہوئے، اور آپ کی بے قراری کو دیکھ کر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے پر مارا تو زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھیر دیا، اس کنویں کو گھیر دیا تو اس کی صورت ایک کنویں کی ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حاجرہ پانی نہ گھیرتی تو اس پانی سے سارا عالم سیراب ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک مدت تک ایک کنواں رہا، پھر پٹ گیا، یہاں تک کہ لوگ وہ جگہ بھول گئے، چاہے زمزم کی جگہ بھول گئے۔ ٹھیک ہے، عبد المطلب نے وہ جگہ خواب میں دیکھی اور اسے کھودنے کا ارادہ کیا کہ چاہے زمزم کو کھودوں، تو قریش نے رکاوٹ پیدا کر دی اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر عبد المطلب کا کوئی معاون نہ تھا، کوئی مددگار نہ تھا، معاون یعنی مددگار۔ ان کی اولاد بھی ایسی نہ تھی جو ساتھ دے سکے، صرف ایک بیٹا تھا، اور عبد المطلب قریش سے لڑے، بفضل اللہ تعالی غالب ہوئے۔ عبد المطلب ان سے لڑے اور غالب ہو گئے، چاہے زمزم کی کھدائی شروع کر دی۔ اس دن عبد المطلب کو قلت اولاد کا کافی رنج ہوا، قلت اولاد کی کمی کا کافی رنج ہوا، کافی دکھ ہوا، غم ہوا۔ انہوں نے منت مانی، عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور میں چاہے زمزم کھود نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے اور انہوں نے چاہے زمزم بھی برآمد کر لیا۔ تب عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی پیش کرنا چاہی، کیونکہ آپ نے منت مانی تھی بیٹے کو قربان کروں گا۔ تعین کے لیے یعنی خاص کرنے کے لیے 10 بیٹے ہیں، کس کی قربانی کی جائے، تعین کے لیے قرہ ڈالا گیا، جیسے پرچی وغیرہ ڈال کر کے نام لکھاتے ہیں اسے کہتے ہیں قرہ ڈالنا۔ قرہ ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا، نبی پاک کے والد صاحب کا نام نکلا۔ عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ لے گئے، قربان کرنے کی جگہ لے گئے اور قربانی کرنا چاہا، لیکن قریش معانے ہوئے، یعنی قریش نے رکاوٹ پیدا کر دیا۔
چونکہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، جلوہ بنائے ہوئے تھا، اس لیے آپ کی خوبصورتی کا جواب نہ تھا۔ انہیں سب چاہتے، بھائی بھی نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ ذبح ہو۔ آخر کار یہ معاملہ ایک کاہنہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اس طرح قرعہ ڈالو کہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور عبداللہ کا نام لکھو، اگر اونٹوں کا نام نہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کے نام پر قرعہ نکلے۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، ہر بار عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلتا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ کی گنتی پوری ہوئی تب اونٹوں کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے اونٹوں کی قربانی پیش کی اور نذر پوری ہوئی، یعنی منت پوری ہوئی۔ اب اس میں جو ہے کئی طرح سے سوال ہو سکتے ہیں، ہم سوال بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اس سے آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو سکتا ہے واقعہ، اور جواب کس طرح سوال ہوگا اس کا آپ کو علم بھی ہو سکتا ہے۔ عبد المطلب نے خواب میں، یہاں جو بیان کیا گیا اس کو سوال یوں کہ ہو سکتا ہے کہ کس نے خواب میں چاہے زمزم کی جگہ دیکھی تھی؟ جواب ہوگا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ چاہے زمزم کی اصل کس سے ہے؟ جواب ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے آب و گیا میدان میں کیوں چھوڑا تھا؟ اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ بے آب و گیا ایسی جگہ جہاں پانی اور گھاس وغیرہ تک نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے گزارے کے لیے انہیں کیا دیا تھا؟ جواب ہوگا ایک مشک پانی اور کچھ چھوارے۔ جب پانی ختم ہو گیا تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہوئے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کے ختم ہونے کی وجہ سے بے قرار ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ تو جبرائیل امین نے پر مارا تو زمین سے پانی نکلا۔ اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم کہتے ہیں۔ اس پانی کو کس نے گھیر دیا تھا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیر دیا تھا، تو اس کی صورت جو ہے ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی کے تعلق سے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر حاجرہ اس پانی کو نہ گھیرتی تو سارا عالم اس پانی سے سیراب ہوتا۔ حضرت اسماعیل اسلام کے زمانے کے اچھا ہو گیا کنواں کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب عبد المطلب نے خواب میں جگہ دیکھی اور کنواں کھودنے کا ارادہ کیا تو کس نے رکاوٹ پیدا کی؟ قریش نے رکاوٹ پیدا کر دی اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب قریش سے عبد المطلب کی لڑائی ہوئی تو کون غالب ہوا؟ عبد المطلب غالب ہوئے۔ عبد المطلب کو اس وقت کس چیز کا رنج ہوا؟ کافی رنج ہوا۔ عبد المطلب کو اس وقت قلت اولاد کا رنج ہوا۔ عبد المطلب نے کیا منت مانی تھی؟ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور میں چاہے زمزم کھود نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں، زمزم کا کنواں کھود نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد المطلب کو کتنے بیٹے دیے؟ 10 بیٹے دیے۔ اچھا یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے تو عبد المطلب نے جب کنواں کھود دیا، کنویں کی کھدائی کر دی، تو منت پوری کرنے کے لیے عبد المطلب نے کیسے بیٹے کا تعین کیا؟ جواب ہوگا قرعہ اندازی کر کے، قرعہ ڈال کر۔ قرعہ میں کس کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو حضرت عبداللہ کی قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ کے پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اس لیے قریش نے مانے ہو گئے اور کوئی بھائی چاہتے نہیں تھے کہ آپ کو قربان کیا جائے، سب نے رکاوٹ پیدا کی، اس لیے آپ قربان نہیں ہوئے۔ پھر کیا حل نکلا؟ منت کیسے پوری ہوئی؟ یہ معاملہ ایک کاہنہ کے پاس گیا اور کاہنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ کا نام ڈالو اور اونٹوں کا نام ڈالو، اگر اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلے تو اونٹوں کو قربان کر دو، اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔
کتنے اونٹ کی گنتی پوری ہوئی تو عبداللہ اونٹوں کے نام پر قرآن نکلا. جب 100 اونٹوں کی گنتی پوری ہوئی تو اونٹوں کے نام پر قرآن نکلا. اس طرح شارٹ کوشچن بن سکتے ہیں جو فی الحال ذہن میں ہوئے بن سکے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ عز و جل. نیت تو تھی کہ فصل اول ختم کر دیں. انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.